آج ہم درس کے اندر فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ اور ان کے اندر جو معمولی سا فرق ہے ادائیگی کے اندر وہ ہم جانتے ہیں۔ اکثر لوگ فرض، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کے اندر ان ببرکت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اور تبھی جا کر ہماری نماز صحیح طور پر ادا ہو سکتی ہے۔ فرض کیسے ادا کیے جائیں گے، واجب کی ادائیگی کیسے ہوگی، سنت موقدہ کیسے پڑھے جائیں گے اور سنت غیر موقدہ کی ادائیگی میں ان میں فرق کیا ہے۔ فرض کی جو 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا ضروری ہے، یعنی الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھی جائے گی، قرات ساتھ سورت نہیں ملائی جائے گی۔ اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر یہ فرق ہے کہ 4 رکعتوں میں قرات کرنا ضروری ہے۔ سنت موقدہ جو ہم 4 پڑھتے ہیں، سنت موقدہ کون سی ہیں؟ ایک تو فجر کی 2 سنت موقدہ ہیں، ظہر کی ہیں، مغرب کی 2 سنت جو بعد والی ہیں، ایسے ہی جمعہ کی، بلکہ عشاء کی 2 سنتیں، جمعہ کے پہلے 4 سنتیں جو ہیں، اور فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ تمام موقدہ ہیں۔ اور غیر موقدہ سنتیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ سب سے پہلے موقدہ اور غیر موقدہ کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ کا معنی ہے جن کی تاکید کی گئی ہے، اور غیر موقدہ جو ہے ان کی تاکید نہیں کی گئی، یعنی موقدہ سنتیں ادا کرنا ضروری ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جبکہ غیر موقدہ کے اندر ہمیں رخصت ہے، چاہیں تو پڑھ لیں ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو بھی گناہ نہیں ہے غیر موقدہ کے اندر۔ اور سنت موقدہ میں اور غیر موقدہ میں 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملایا جائے گا، لیکن ان کے اندر بھی پھر معمولی سا فرق ہے۔ 4 رکعتوں والی جو سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ اولیٰ بیٹھتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات پڑھیں گے، اور درود شریف سے پہلے پہلے ہم کھڑے ہو جائیں گے، یعنی درود شریف نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت پھر ہم الحمد شریف سے شروع کریں گے موقدہ کے اندر۔ اور غیر موقدہ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور موقدہ اور غیر موقدہ ایک ہی انداز میں پڑھتے ہیں، اور غیر موقدہ سنتے جو ہم پڑھیں گے ان میں 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں قاعدہ اولیٰ ہم التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے۔ سبحانک اللہ بھی تیسری رکعت میں پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف، پھر سورت پڑھ کے اس طریقے سے اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر فرق ہے۔ اور اس کے بعد ہے واجب، وتر واجب ہیں، وتر چھوڑے نہیں جا سکتے۔ فرضوں کی قضا ہے اگر رہ جائیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن واجب کی قضا ہے۔ اگر واجب رہ جائیں، اگر وتر رہ گئے ہیں تو واجب ہے ان کی قضا کرنا، یہ ضروری ہے، اور اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، فجر کی سنتوں کے بارے میں تاکید ہے، موقدہ سنتیں ہیں لیکن ان کی تاکید ہے، یعنی اگر آپ نے فجر کی فرض اور سنتیں ادا نہیں کی، قضا ہو گئے اپنے ٹائم سے، تو باقی نمازوں میں یہ ہے کہ آپ صرف فرضوں کی قضا کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن فجر کی سنتیں اتنی عام ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ نے زوال سے پہلے پہلے، یعنی ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، تو آپ نے فجر کی سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر ظہر کا ٹائم گزر گیا، آپ نے ادا نہیں کی، تو
پھر اس کے بعد اب ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر اب آپ صرف فرضوں کی قضا کریں گے، سنتیں ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں خصوصی تاکید ہے، اور باقی سنتیں ان کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واجب کی طرف۔ وطر واجب ہیں جن کی 3 رکعتیں ہیں۔ اب یہ خیال کرنا ہے وطروں کے اندر جو قاعدہ اولیٰ ہے یہ واجب ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں، باقی 4 سنتیں ہیں یا 4 فرض ہیں، ان میں جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ اولیٰ ان کے اندر بھی واجب ہے، اور اتحیات پڑھ کر ہم نے وطروں کے اندر کھڑا ہونا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا اور سلام نہیں پھیرنا، جس طرح ہم مغرب کی نماز میں کرتے ہیں اسی طرح وطروں کے اندر بھی کریں گے۔ اور اگر قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کھڑے رہیں، درمیانی قاعدہ واجب ہے، اور آپ نے پڑھا ہے سجدہ سہو کے اندر کہ جب واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ اگر واجب ترک ہو گیا، ہم کھڑے ہو گئے، اب ہم قیام کرنا جو فرض ہے، قیام سے دوبارہ ہم نے واجب کا لوٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کھڑا رہنا ہے۔ قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا ہے، واجب ہے، بھول کر رہ گیا ہے، اب یہ آخر میں ہم سجدہ سہو کر لیں گے اور وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال کرنا ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا ہے، اور دعائے قنوت پڑھ کے اگر دعائے قنوت بھی رہ جائے پھر بھی ہم نے اگر کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، 3 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں وطروں کے اندر، اور تیسری رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، لیکن دعائے قنوت ہم نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بھول گئے ہیں، قرات مکمل کی، بھول کر ہم رکوع میں چلے گئے ہیں، اب رکوع سے ہم نے دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، دعائے قنوت کی طرف لوٹنا نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ واجب رہ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے، چونکہ رکوع فرض ہے، فرض سے واجب کی طرف ہم نے لوٹنا نہیں ہے۔ جس طرح قاعدہ اولیٰ میں ہم نے واجب سے جب کھڑے ہو گئے ہیں قیام کی طرف تو دوبارہ لوٹ کر ہم نے واجب کی طرف نہیں جانا، فرض کو نہیں چھوڑنا، ایسے رکوع کرنا فرض ہے۔ جب ہم بھول کر رکوع میں چلے گئے ہیں، دعائے قنوت رہ گئی ہے تو رہنے دیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وطروں کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ وطروں کی 3 رکعتوں کے اندر ہم نے قرات کرنی ہے، سنتوں کے اندر 4 رکعتوں کے اندر ہم نے قرات کرنی ہے، لیکن فرضوں کے اندر ہم نے 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کی سورت کو ملانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں معمولی فرق کے ساتھ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اگر غلطی کرتے ہیں تو غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔